میرا خیال ہے ہمیں اب فوراً یہاں سے چل دینا چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ میری دانش میں سیکرٹری نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ سیکرٹری ایک شیٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ میں وہاں 20 کے لگ بھگ موجود آئے تھے۔ ٹائیگر اس زرد کاغذ پر جھک گیا جسے سیکرٹری نے ٹائپ کیا تھا۔ اس وقت اسے قطعاً احساس نہیں تھا کہ وہ در حقیقت اس فہرست سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ایک خفیف سے اشارے یا ایک موہوم سے سراغ کی تلاش تھی، اور زرد شیٹ میں یہ چیز موجود تھی۔ اوشان دیکھیں، ٹائیگر نے شیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوشان نے اس کے کندھے کے اوپر سے شیٹ کا جائزہ لیا۔ نادیدہ رنگ، ٹائیگر پڑھنے لگا۔ ایلمو، اور ذرا اس ایڈریس کو بھی ذہن میں تازہ کریں۔ یہ وہی پتہ ہے جہاں مسٹر جاک رہتا تھا؟ ہاں، یہ وہی نوجوان لگتا ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اپنے پڑوسیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہی چھوٹا سا اور کمزور نوجوان۔ بظاہر کمزور اور چھوٹے نظر آنے والے ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے۔ ٹائیگر نے چونک کر اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ کم از کم یہ بات خود اوشان کی حد تک 100% درست تھی۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ ایک ایسا ناتواں بوڑھا جسے محض ایک پھونک مار کر لڑکھڑانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا کنگ فو ماسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ ایلمو کے ہاں چلا جائے؟ ٹائیگر نے خیال پیش کیا۔ ممکن ہے ہمیں وہاں سے کوئی اور کام کی بات معلوم ہو جائے، یا ہم کچھ دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، یا پھر ممکن ہے ہمیں کچھ بھی دکھائی نہ دے، اوشان نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور ٹائیگر کے ساتھ چل دیا۔ ایلمو نے گھر چھوڑتے وقت کچھ چیزیں ساتھ لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان اشیاء میں فرنیچر پیش تھا۔ علاوہ ازیں ایسی تمام چیزیں بھی موجود تھیں جن کی اسے آئندہ زندگی میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ٹائیگر اور اوشان اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ فرنیچر چھوڑ گیا ہے، ٹائیگر بڑبڑایا۔ ہاں، یہ اس کی ہلکی پھلکی شخصیت کے مقابلے میں بے حد بھاری بھرکم ہے، اوشان نے تبصرہ کیا۔ ویسے اب وہ خود بھی بھاری بھرکم شخصیت کا مالک بن گیا ہے۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ جس کمزور اور ناتواں سے نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اگر وہی نادیدہ قاتل ہے تو وہ اس فرنیچر میں بیٹھا ہوا یوں بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہوگا۔ فرنیچر قدیم اور بوسیدہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایلمو کو یہ فرنیچر اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملا ہوا ہو۔ کچن میں بھی کچھ سامان موجود تھا۔ ہر چیز ایلمو کی مفلسی کا اظہار کر رہی تھی، اور خود کو یوں چھوڑ جانے پر شکوہ کرتی محسوس ہوتی تھی۔ کچن میں جو ڈرائنگ ٹیبل تھی اس کا صرف ایک ہی پایا تھا، باقی پایوں کے لیے ایلمو نے ڈبے اور اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ ٹائیگر بڑی احتیاط سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے اس کی عقابی نظریں کسی معمولی سی شے کو بھی نظر انداز نہیں کر رہی تھی۔ ابھی تک اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں ہے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا تھا۔ کوئی ایسی شے، کوئی ایسا نشان، کوئی ایسا سراغ جو اس کے شبہات کو یقین کی منزل میں داخل کر دے، لیکن ابھی تک اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ اس تہہ خانے میں ردی اخبار اور بے شمار کاغذات کا ڈھیر تھا۔ بوسیدہ کتابیں بھی تھیں، اور ان میں سے بعض اتنی پرانی تھی کہ ان کی ورق گردانی کرنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن ٹائیگر کو کسی قسم کا بھی خط نہیں ملا، کسی رشتہ دار یا کسی دوست کا خط جس سے ایلمو کی شخصیت پر روشنی پڑ سکتی۔ گھر کا جائزہ لیتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے یہ کوئی قدیم کھنڈر ہو اور برسوں سے کسی مکین کو ترس رہا ہو۔ ٹائیگر مایوس ہو کر کمرے نشست میں آ گیا۔ وہ چونک پڑا۔ اوشان نے ایک ایسی شے دریافت کر لی تھی جسے وہ نہ جانے کس طرح نظر انداز کر گیا تھا۔ اوشان اس وقت کمل کے آسن میں فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہی تپائی پر دیگر بہت سے میگزین بھی پڑے ہوئے تھے۔ غالباً یہ میگزین بستر کے نیچے تھے، جہاں ٹائیگر نے جھانکنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ٹائیگر نے وہ میگزین اٹھا لیا۔ اس کا ایک شمارہ اوشان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ایک رابطہ میگزین تھا، ایک ایسا رسالہ جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی اپنی ضروریات کو مشتہر کرتے تھے، اور پھر ان ضرورتوں پر پورا اترنے والے لوگ اشتہار کے حوالے سے متعلقہ آدمی یا ادارے سے رابطہ قائم کر لیتے تھے۔ اوشان گہرے انہماک سے رسالہ دیکھ رہا تھا، لیکن فادر، ٹائیگر نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اوشان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یہاں یہ رسالہ پڑھنے کی ارادے سے آیا تھا۔ میگزین کے ڈھیر میں چند ایسے رسالے بھی موجود تھے جن سے تنہا رہنے والے لوگ دل بہلاتے ہیں۔ ٹائیگر نے اوشان کو متوجہ کرنے میں ناکامی پر ایک ایسا رسالہ اٹھایا اور اس کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کی نظریں اوشان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے میگزین کے سر ورق پر جم گئی۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ رسالے کے ٹائٹل پر ایک آدمی کی تصویر تھی اور اس کے سر پر ایک موٹا سا تار لپٹا ہوا تھا۔ تصویر کے نیچے تحریر تھا کہ فلاں صفحے پر یہ مضمون ملاحظہ کیجیے۔ مضمون کا عنوان تھا
قتل کرنے کے جدید ترین طریقے۔ ٹائیگر نے اس صفحے پر نظریں گاڑ دی جو اوشان کے زیر مطالعہ تھا۔ اس وقت اوشان سر ورق پر دیے گئے مضمون کا صفحہ کھولے اسی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مضمون ختم کر کے اس نے ایک طویل سانس لی اور ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے پہلے کبھی کسی ایسے میگزین کا نام تک نہیں سنا تھا، اس نے کہا۔ میں بھی اس قسم کا رسالہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اوشان نے مضمون والا صفحہ بند کر دیا۔ اس مضمون میں کیا لکھا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ قتل کرنے کے طریقے اور بونڈے جواز۔ اوشان نے ناک بون چڑھاتے ہوئے کہا۔ علاوہ ازیں کس کو قتل کیا جائے اور کس کی خدمات حاصل کی جائیں، پھر اس قسم کے قتل کی کتنی فیس ہونی چاہیے؟ آپ کو کوئی ترکیب پسند آئی؟ نہیں، اوشان نے جواب دیا، لیکن اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بحرام کبھی ہم دونوں کو برطرف کر دے تو ہم آسانی سے یہ پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ قتل و غارت گری کی ہمیشہ سے مانگ رہی ہے اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کرائے کا قاتل۔ ٹائیگر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن اس میگزین میں تمہاری دلچسپی کا بھی سامان ہے۔ اوشان نے یہ کہہ کر ایک صفحہ کھولا اور رسالہ ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ ٹائیگر اس صفحے کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ یہ اس میگزین کے کلاسیفائیڈ اشتہارات کا صفحہ تھا اور سب سے اوپر موٹے موٹے حروف میں تحریر تھا: دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا متوقع مقتول بسلامی کا سلطان۔ ٹائیگر کو ایک لمحے کے لیے سینے میں اپنی سانس رکتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ در پردہ وہ اس قسم کی اشاعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بسلامی کے سلطان کو قتل کرنے کے سلسلے میں مہم اس قدر زور پکڑ چکی ہوگی، یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اشتہاروں والے صفحے پر بسلامی کے سلطان کی تصویر بھی شائع کی گئی تھی۔ تصویر میں شاہی بسلامی اپنے روایتی لباس میں تھا۔ اشتہار میں کہا گیا تھا کہ بسلامی کے سلطان کے سر کی قیمت $20 ملین ہو چکی ہے۔ بسلامی کی نئی حکومت نے دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں کو دعوت دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی بھی سلطان کا سر لے کر آئے گا اسے فی الفور ادائیگی کر دی جائے گی۔ ٹائیگر کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پہ تھی کہ ایلمو نہ صرف یہ اشتہار پڑھ چکا تھا بلکہ اس نے اشتہار پر سرخ دارہ بھی لگا دیا تھا، گویا اس نے سلطان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ٹائیگر نے رسالے کی ورق گردانی شروع کر دی۔ یہ در حقیقت ایک خفیہ قسم کی پہلی کمیشن تھی، غالباً کسی خفیہ مجرمانہ تنظیم کا رسالہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کوئی شمارہ کسی بک سٹال پر کبھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے مخصوص قسم کے خریدار تھے اور یہ رسالہ انہیں خفیہ طور پر ہی بھیجا جاتا تھا۔ ٹائیگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس رسالے میں کئی جگہ بسلامی کے سلطان کو قتل کرنے کے اشتہار موجود تھے، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہر اشتہار کے نیچے جو پوسٹ باکس تھا وہ مختلف تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ملک بھر میں اس وقت کئی خفیہ تنظیمیں اور مجرم گروہ اس سلسلے میں سرگرم عمل ہیں۔ او میرے خدا! ٹائیگر ایک جرجری سے لے کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ کام قبول کر لینا چاہیے۔ کون سا کام؟ سلطان کو ٹھکانے لگا کر ہم بے پناہ دولت کما سکتے ہیں۔ پھر کوئی اسکرو ڈھیلا پڑ گیا ہے شاید۔ ٹائیگر اس مذاق سے لطف اندوز نہ ہو سکا کیونکہ یہ معاملہ اب اس کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، اور اتفاق سے مجرم بھی ایسا سامنے آ رہا تھا جس کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اگر ٹائیگر کو بے پناہ قوت حاصل تھی تو مجرم بھی کسی طرح اس سے کم نہیں تھا۔ ٹوٹی ہوئی کئی کھوپڑیاں ٹائیگر کے ذہن میں گھوم گئی اور اس نے مٹھیاں بیچ لیں۔ اس کی حالت دیکھ کر اوشان ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ بس نکل گئی ہوا، اوشان نے طنزاً کہا۔ اس لیے کہا کرتا تھا فرزند کہ کبھی غبارہ پہننے کی کوشش نہ کرو۔ غبارہ کتنا ہی کیوں نہ پھول جائے، ایک معمولی سی سوئی کی نوک سے پھوٹ جاتا ہے۔ ٹائیگر نے وہ میگزین اپنی پتلون کی عقبی جیب میں ٹھونس لیا۔ آپ ان رسالوں کا جائزہ لیجئے، میں ذرا گیراج کو دیکھتا ہوں۔ وہ ملحقہ گیراج میں پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ تھا۔ اچانک اسے کھڑکی سے بیوہ پڑوسن مسز جاک دکھائی دی۔ وہ گیراج سے باہر آ گیا۔ ہیلو، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، وہ مسکرا کر بولی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو۔ ذرا آہستہ بولو، لٹل فادر نے سن لیا تو بگ مدر کو گھر سے نکال باہر کرے گا۔ ٹائیگر نے سہمے ہوئے انداز میں ایلمو کے گھر کے کمرہ نشست کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں چند چیزوں کا جائزہ لینے آیا تھا، کام سے فارغ ہو کر آنا۔ میں تمہارے لیے کافی تیار کرتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ ڈیوٹی ختم ہونے پر دیکھوں گا۔ ٹائیگر کا لہجہ یکایک کھٹور ہو گیا۔ مسز جاک چند لمحوں تک اسے گھورتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی چھا گئی۔ وہ پلٹی اور اپنے چھوٹے سے باغیچے میں چلی گئی، پھر پودوں کا جائزہ لینے لگی۔ ٹائیگر واپس گیراج میں داخل ہو گیا۔ وہ صرف اسی لیے باہر آیا تھا کہ کہیں مسز جاک گیراج میں نہ گھس آئے۔ ایسی صورت میں اسے پیچھا چھڑانے میں خاصی دشواری ہوتی۔ اب وہ اطمینان سے گیراج کا جائزہ لے سکتا تھا اور اسے کسی مداخلت کا خدشہ نہیں رہا تھا۔ گیراج میں تاریکی تھی۔ وہ چند لمحوں تک اندھیرے میں مانوس ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دن کے وقت یہاں تاریکی کا باعث وہ باریک برکم پردے تھے
جنہوں نے کھڑکیوں اور دروازوں کو ڈانپ رکھا تھا۔ صرف ایک کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا ہوا تھا اور وہاں سے اسے اپنے باغیچے میں پودوں کا جائزہ لیتی ہوئی مسز جاک اب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر سوئچ تلاش کر کے روشنی کر دی۔ سامنے کی دیوار کے قریب اسے ایک ورک بینچ دکھائی دیا۔ شیلف میں ان گنت بے شمار اشیاء پڑی ہوئی تھی۔ ان تمام چیزوں کو غالباً ایلمو اس لیے ساتھ نہیں لے گیا تھا کہ اب اسے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دولت کی شاہراہ پر گامزن تھا۔ وہاں اسے ایسی سڑی بسی اشیاء کا تو اب خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ٹائیگر ان اشیاء کا جائزہ لینے لگا۔ یہ مختلف قسم کی ایجادات تھی۔ ان میں سے بیشتر تو ٹائیگر کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہر ایجاد پر ایک لیبل چسپاں تھا جس پر تیاری کی تاریخ پڑی ہوئی تھی۔ ٹائیگر دل ہی دل میں ایلمو کی ایجادات کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ بے ساختہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ گمراہ نہ ہو گیا ہوتا۔ اس نے شیلف کا جائزہ لیا تو اس میں سے 2 خانے خالی دکھائی دیے۔ غالباً ان 2 خانوں میں جو اشیاء تھی وہ ایلمو کے لیے کارآمد تھی اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک خانے پر لگی ہوئی پرچی پر لکھا تھا اخروٹ توڑ آلہ، دوسری پر الیکٹرک لائٹ آسکیلیٹر لکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر ان دونوں آلات کے بارے میں غور کرتا ہوا ان خالی خانوں کو گورتا رہا، پھر وہ فرش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گراج کے فرش پر جا بجا مختلف رنگوں کے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ رنگ وہاں منجمد تھا اور ان ڈبوں کو دیکھ کر بادی نظر میں قالین کے مختلف پھولوں کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر کہیں کہیں کسی جلی ہوئی چیز کے بھی داغ تھے، چند سوراخ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں رنگ کی پپڑیاں نظر آ رہی تھی اور کسی جگہ لکڑی کے ننھے ننھے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ کونے میں کھڑی اس کھٹارہ گاڑی پر پڑی جسے اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ کار پہلی نظر میں دکھائی نہیں دی تھی کیونکہ اس پر عجیب سا رنگ کیا گیا تھا۔ کار کی باڈی پر جا بجا گڑے پڑے ہوئے تھے۔ ٹائیگر حیران تھا کہ اس کار پر ایسا رنگ کیوں کیا گیا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی کسی کار پر ایسا رنگ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلد ہی سمجھ گیا کہ اس کار کو بھی نادیدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایک سیاہ رنگ کی کار تھی۔ یہ رنگ ہونے سے پہلے کار کی رنگت کیا تھی اس کا ٹائیگر کو اندازہ نہ ہو سکا، کیونکہ کار کو بڑے ہی بونڈے انداز میں رنگا گیا تھا۔ وہ کار کا مزید توجہ سے جائزہ لیتا رہا، حتیٰ کہ اس نے بعض ایسے حصے بھی دیکھے جہاں سے رنگ ادھڑ گیا تھا۔ اسے سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی کہ اوشان نے ساحل سے رنگ کا جو ٹکڑا تلاش کیا وہ اسی کار سے اکھڑ کر وہاں گر گیا ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹوٹی اور بکھری ہوئی زنجیر کی کڑیاں رفتہ رفتہ جڑتی جا رہی تھی اور اب سب کچھ قابل فہم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گیراج سے باہر آ گیا۔ مسز جاک اب بھی باغیچے میں موجود تھی۔ ٹائیگر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور یوں قریب سے گزرتا چلا گیا جیسے اس سے پہلے اس کو جانتا تک نہ ہو۔ وہ دوبارہ ایلمو کے کمرے نشست میں داخل ہوا تو اوشان اب بھی ایک میگزین کے مطالعے میں مصروف تھا۔ آپ کا نظریہ درست تھا اوشان، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ ٹائیگر نے گھڑی دیکھ کر وقت بتایا تو اوشان نے یوں انگڑائی لی جیسے اس مخصوص وقت پر انگڑائی لینا اس کا معمول رہا ہو۔ پھر وہ ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تم میرے نظریے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، کیا بات تھی؟ اس شخص نے اپنی کار پر بھی رنگ کیا تھا۔ گویا یہ بات درست ہے کہ اس نے کوئی ایسا رنگ ایجاد کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے آدمیوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے۔ جی ہاں، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے چند چیزیں ایجاد کی ہیں، ایک اخروٹ توڑنے والی مشین اور دوسری روشنی بجھانے والا آلہ۔ اخروٹ توڑنے والی مشین سے وہ کوپنیاں توڑنے کا کام لینے لگا ہے اور دوسری سے روشنیاں بجھا کر اپنے لیے اندھیرا مہیا کرتا ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اوشان ہنس پڑا۔ وہ کمزور اور ناتواں نوجوان۔ ٹائیگر خفت کے باوجود مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اب جبکہ میرے نظریات سے تمہیں کافی فائدہ پہنچا ہے اور تمہارا کام کافی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی سی میری بھی مدد کرو۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں لٹل فادر؟ اس رسالے کے ایڈیٹر کو تلاش کرو۔ وہ کیوں؟ ٹائیگر کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا خیال ہے میں اس رسالے کے لیے بہترین مواد فراہم کر سکتا ہوں اور اس قسم کے رسالے معاوضہ بھی بہت اچھا دیتے ہوں۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اوشان نے شاطری اور ڈرامہ نویسی اور مضمون لکھنے کا پیشہ اپنانے کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا ہوگا، لیکن یہ خیال برسوں بعد بالآخر غلط ہی ثابت ہوا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ٹائیگر نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ فون کی موجودگی اتنی حیرت انگیز نہیں تھی جتنی اس کی گھنٹی بجنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ غالباً ایلمو نے جاتے وقت کمپنی کو فون کاٹنے کی ہدایت نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً فون اب تک کٹ چکا ہوتا۔ ٹیلی فون کا محکمہ نیا کنیکشن دینے میں جس قدر سست تھا، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری فون کاٹنے میں دکھاتا تھا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اوشان میگزین کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ ٹائیگر نے آہستہ سے ریسیور اٹھا لیا۔ تم کہاں تھے؟ کتنی دیر سے گھنٹی بج رہی تھی؟ دوسری طرف سے ایک جلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ سویٹ ہارٹ،
ٹائگر بہرام کی آواز سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ دراصل میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ مجھے یہ کال ریسیو کرنی چاہیے یا نہیں۔ کیا رہا؟ بہرام کے لہجے میں بے چینی تھی۔ آپ کا مطلوبہ قاتل ایک کمزور اور ناتوان نوجوان ہے ایلمو۔ اس نے ایک خاص رنگ ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے وہ انسانی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے 2 اور آلات بھی بنائے ہیں جن میں سے ایک کھوپڑیاں توڑنے اور دوسرا روشنیاں بجھانے کے کام آتا ہے۔ وہ مسٹر جاک کا پڑوسی تھا۔ اسی نے مسٹر جاک کو قتل کیا اور وہی ایجاد پسندوں کی فرم کے 3 ڈائریکٹروں کا قاتل ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ وہ اس مکان کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ کہیں وہ تمہارے آس پاس ہی موجود نہ ہو؟ اوشان کی ناک مجھ سے کہیں زیادہ تیز ہے، ٹائگر نے جواب دیا۔ وہ اسے سونگھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ آس پاس موجود ہو۔ اور کچھ؟ ایک خاص میگزین کے کئی شمارے یہاں موجود ہیں، ٹائگر نے میگزین کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ یہ غالباً جرائم پیشہ لوگوں کی خفیہ اشاعت ہے۔ میں جانتا ہوں، بہرام نے جواب دیا، اور اس میگزین میں بسلامی کے سلطان کو قتل کرنے کے سلسلے میں کئی اشتہار شائع ہوئے ہیں۔ ہر اشتہار میں خطیر رقم کی پیشکش کی گئی ہے۔ $20 ملین تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ ایلمو نے ہر اشتہار کے گرد ایک سرخ دائرہ بنا رکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ٹائگر نے کہا۔ ایک اشتہار سب سے پر لطف ہے۔ اس کا عنوان ہے سلطان کو ٹھنڈا کر کے اپنی جیب گرم کر لو۔ ہاں، یہ اشتہار میری طرف سے ہے، بہرام بولا۔ یعنی؟ ٹائگر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ اشتہار میں نے ہی دیا تھا، بہرام نے وضاحت کی، اور کال بھی میں نے اسی سلسلے میں کی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا آپ کا بھی کوئی اسکرو ڈھیلا پڑ گیا ہے؟ ٹائگر نے بوکھلا کر کہا۔ معاف کیجیے سویٹ ہارٹ، میں اس وقت استعفیٰ دے رہا ہوں کیونکہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ میں نے یہ اشتہار اس لیے دیا تھا کہ اگر کوئی سلطان کو قتل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ بہرام کی غراہٹ سنائی دی۔